السلام علیکم دوستو۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑے عامل کو بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا اور وہ صاحب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ کسی عام زوراور جادو کا وار نہیں بلکہ یہ تو کسی خبیث و لعین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا۔ اس کا توڑ بھی کوئی خبیث و لعین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے کی فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر کسی خبیث و لعین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تم فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہوئے اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہتا ہوا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگ کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جھمگھٹا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور ہی تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب وہ خبیث و لعین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا فلاں کے پاس جا، فلاں کے پاس جو گرہ لگی ہے کھلوا اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ اس صاحب کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دل میں خیال آیا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک ایسا لگا کہ جیسے کسی نے خون کی پوری بالٹی ان پر گرا دی ہو۔ اب یہ بہت پریشان ہو کر اٹھے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا کہ بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہلچل ہوگی، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کیا۔ 9ویں دن پھر وہی اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھی والا خبیث و لعین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اس سے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھتے تو میں بھی آپ کے مقابلے میں بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا
اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو میں تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔